بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ بات لکھی تھی کہ آپ کو اگر دنیا کے ساتھ نمٹنا سیکھنا ہے تو آپ کو اپنے آپ سے نمٹنا سیکھنا پڑے گا۔ یعنی جو اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے معاملات کو بھی ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کو ٹھیک کرنے جب نکل کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نیت ارادے پر تو کوئی شک نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر بہتری آئے، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات درست ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ خرابیاں نہ ہوں جو کہ کسی کی ذات کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ لیکن اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کو ٹھیک کرنے والا کس حد تک ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ عام مقولہ سن رکھا ہوگا کہ پہلے اپنے آپ کے اوپر کام کرنا چاہیے، یا پہلے اپنے آپ کو تو سمجھاؤ، یا پھر وہ تھا فزیشین ہیل تھائی سیلف۔ میں ذرا اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو بھی ٹھیک کرنے گئے ہیں، کوئی بھی چیز آپ درست کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے درست ہونے سے یہاں مراد کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کو کسی کو ٹھیک کرتے ہوئے اگر غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب سب سے زیادہ آپ کو اپنی ضرورت ہے، سب سے زیادہ آپ کو اپنے آپ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے، چونکہ غصہ آتا اسی کو ہے جو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور جو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ تو خود ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کسی کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ برائی تک کے وجود کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے آپ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور وہ تسلیم کرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ جب کسی کو ڈیل کرنے جاتے ہیں، کسی کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا۔ اکثر پروفیشنلز کے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا، چونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ رول ہے، میرا رول ہے، مجھے ادا کرنا ہے، ان کا رول ہے انہیں ادا کرنا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اگر کسی کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر ترس آ جاتا ہے تو یقین مانیے اب خود قابل ترس ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو جب کسی چیز پہ ترس آئے گا آپ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو نہ ترس سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، نہ غصے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بہت شدت سے کسی کو ٹھیک کرنے کا احساس ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو ہم غصہ کرتے ہیں یا پھر ہم اس پہ ترس کھاتے ہیں، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ کوئی اور نظام ہی کیوں نہ ہو۔ اب الحمدللہ کو 4.5-5 لاکھ کے قریب مجھے ٹیچرز خاص طور پر ان کو ٹرین کرنے کا موقع میرے اللہ نے دیا ہے۔ ان سے بھی میں یہی گزارش کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے بچے ہیں، وہ جو آپ کے پاس ہیں، آپ اگر ان سے ناراض ہوگے، ان پہ غصہ کرو گے اور اس بنیاد پر غصے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرو گے کہ آپ سے زیادہ ان کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی ہمیں شک نہیں ہے کہ آپ واقعتاً ان کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ارادوں پہ شک نہیں ہے، آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے۔ اس طرح اگر باپ بیٹھ کے گھر میں چیختا ہے، چلاتا ہے، بولتا ہے، غصہ کرتا ہے یا رحم کھاتا ہے تو باپ سے بڑھ کر کون ہوتا ہے صاحب؟ بالکل اس بات پر کوئی ہے ہی نہیں شک و شبہ ان کی نیت یا ارادے کے پر۔ لیکن دیکھیے، نیت ارادہ تو رب جانتا ہے نا، لوگ تو وہ جانتے ہیں جو ان تک پہنچتا ہے، اور نیت اور ارادے لوگوں تک نہیں پہنچتے، آپ کا عمل لوگوں تک پہنچتا ہے۔ یہ جو دنیا کے ساتھ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں نا صاحب، وہ ہم اسی بنیاد پر لڑنا شروع کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ارادے کا، ہماری نیت کا ہمیں تو پتہ ہوتا ہے۔ ماں جب چڑ رہی ہوتی ہے، کڑ رہی ہوتی ہے، اسے تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہتری چاہ رہی ہے۔ تو بہتری چاہنے والے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتری کا نمونہ بنانا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ کڑ کے نہیں بات کرنی، چڑ کے نہیں بات کرنی، دونوں باتوں سے۔ اور یہ نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی، یہ 2 نشانیاں آپ کے سامنے موجود ہیں جس میں آپ اپنے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنا سب سے زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو جس کو ٹھیک کرنے جائے، اگر اس سے بات کرتے ہوئے، معاملات طے کرتے ہوئے اسے اس پر غصہ آ گیا تو سمجھ لیں کہ اسے پہلے اپنے آپ کو ڈیل کرنا سیکھنا ہے، پھر وہ کسی اور کو ڈیل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کسی کو ڈیل کرنے گئے اور آپ نے ترس کھانا شروع کر دیا اس کے اوپر تو یقین مانیے آپ اسے ڈیل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو پہلے ڈیل کرنا ہے۔ وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی شاید ضرور سن رکھا ہوگا
ایک صاحب کہیں سے ایسے گزر رہے تھے تو کہیں انہوں نے دیکھا ایک حادثہ ہوا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا وہاں پر حادثہ ہوا ہے تو وہاں پہنچ گئے درد سے دیکھنے کے لیے. ایک صاحب نیچے پڑے ہیں، خون نکل رہا ہے ان کے زخموں سے. تو اوپر سے جا کے انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا دیکھنے کے ساتھ ہی کہ پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، پانی لے آؤ. اور جب پانی کو لے کر آیا تو یہ خود گٹاگٹ پی گئے اور فرمانے لگے میرا دل بڑا گھبرا رہا سی. تو مجھے بتائیے کیا یہ اس مسئلے کو حل کر پائیں؟ یہ تو خود مسئلہ بن گئے تھے. اور ہم اپنی زندگی کے زیادہ تر معاملات کو اسی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا دل بڑا گھبرا رہا سی یا میرا دل بہت گھبرا رہا تھا. جب آپ کے دل گھبراتے ہیں تو اس دل کی جتنی بھی اچھائیاں ہوتی ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے دل گھبرا رہا ہوتا ہے. سوچ کے دیکھیے گا. میں گزارش کر رہا ہوں تمام تر جتنی بھی والدائیں سن رہی ان سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، والد صاحب سے، ہر اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ میرا دل بہت گھبراتا ہے. جن کے دل گھبراتے ہیں ان کے دل بے شک اچھے ہوئے لیکن ان سے ان کے ارد گرد والوں کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. کم از کم میرا تو یہی ماننا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے کہ غصہ کر کے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور ترس کھا کے بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. دھیان سے سننے کا بے پناہ شکریہ. اختلاف رائے کا آپ حق محفوظ رکھتے ہیں، ہاں بس ذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. تھینک یو.